حضرت انس رضی اللہ عنہ کی مشہور حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک تاجر تھے، وہ جب کسی جگہ جاتے تھے سفر میں تو قافلوں کے ساتھ نہیں جاتے تھے۔ اس زمانے میں لوگ قافلے کے ساتھ بھی ڈرتے تھے، شمار قسم کے راستے میں قاتل ہوتے تھے، ڈاکو ہوتے، رہزن ہوتے تھے، اس کو پکڑتے تھے اور سارا مال سب اڑ لیتے تھے۔ لیکن ایک تاجر تھے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ اکیلے میں سفر کرتے تھے، توکلا علی اللہ، اللہ کی ذات کو پر اعتماد و توکل کرتے ہو جاتے۔ ایک دن اس طرح شام سے اپنے مال لے کے مدینے کی طرف آ رہے تھے کہ راستے میں چور نے پکڑ لیا۔ چور نے کہا کہ قف رک جائے، اکیلے ہیں، تنہائی میں، بیابان ہے، کوئی نہیں ہے۔ وہ تاجر خالی ہاتھ ہے، رک گیا تاجر، چور اور ڈاکو اس کے قریب آ گیا تو تاجر تو بے بس تھے۔ تاجر نے کہا کہ شام کا بیمار ہے، یہ جتنے مال میرے پاس ہے لے لو۔ اس نے کہا مال تو لوں گا مال، لیکن اريد القتل، میں آپ کو قتل کروں گا، چھوڑوں گا نہیں، صرف مال نہیں لوں گا، آپ کو بھی قتل کروں گا۔ اس تاجر نے کہا کہ چلو مجھے کچھ نماز پڑھنے کی آپ اجازت ہے، میں نماز پڑھوں، اس کے بعد جو کچھ آپ کرنا چاہتے کرو۔ اس نے کہا چلو جتنے نماز شکلوں کا بسولا، جتنے نماز آپ پڑھ سکتے پڑھو۔ اس تاجر نے صلی 4 رکعات، اس کے الفاظ ہے کہ 4 رکعت پڑھ لیے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو گئے اور کہا یا ودود یا ودود یا ذا العرش المجید یا مبدئ یا معید یا فعال لما یرید، یا وہ ہستی، یا وہ ذات کہ تم اپنے بندوں سے محبت کرتے ہیں، یا ہستی ایک عظیم عرش کے مالک ہے، یا اللہ وہ ہستی کہ پہلے بھی آپ نے پیدائش کی اور آخر میں بھی آپ کریں گے اور اب اول اور آخر آپ ہی ہے۔ اس طرح کے فرمایا کہ یا فعال لما یرید، وہ عظیم ہستی کی جو آپ چاہتے وہ کرتے۔ اور پھر فرمایا اسألک بنور وجهک الذی ملأ ارکان السماء، اسی ذریعے سے میں آپ سے سوال کرتا ہوں، آپ کے اس نور کے ذریعے سے جس نے عرش کی ساری حصوں کو بھر دیا۔ واسألک برحمتک التي وسعت كل شيء، اور کہا کہ آج سے وہ رحمت مانگتا ہوں یا اللہ جو ہر چیز کو بڑھ غالب ہے، ہر چیز ہے۔ واسألک بقدرتک التي قدرت بها على جميع الخلق، فرمایا کہ آپ سے وہ قدرت کاملہ اس کے ذریعے سے میں سوال کرتا ہوں۔ اور پھر فرمایا یا مغیث اغثنی، یا مغیث اغثنی، یا مغیث اغثنی، 3 بار کہا کہ فریاد سننے والے ہے وہ فریاد رزا، میں آپ کے سامنے فریاد کر رہا ہوں، میرے مدد کرو، میرے مدد کرو۔ 3 بار جب یہ دعا کی اس کے بعد دیکھا کہ پیچھے سے اور آدمی آ رہا ہے، وَإِذَا بِفَارِسٍ بِيَدِهِ حَرْبَةٌ، کہ ایک گھڑ سوار آ رہے اس کے ہاتھ میں نیزہ ہے اور بڑھ رہے آگے آ رہے۔ جب چور نے اس کو دیکھا تو چور کے ذہن میں ایک بات ہے کہ تاجر تو ایسے خالی ہاتھ ہے، پھر اس کو قتل کرتا ہوں، اس کے ہاتھ میں نیزہ بھی ہے، اس سے مقابلہ سخت بھی ہے، پھر اس کو قتل کروں گا۔ تو پھر تاجر سے پیسے لانا کوئی مسئلہ نہیں میرے لیے۔ اس طرف متوجہ ہو گئے، جب اس طرف گئے تو اس گھوڑ سوار نے اس کے اوپر وار کیا، اس کو قتل کیا، گھوڑے سے نیچے گرایا، اور پھر وہ گھوڑ سوار اس تاجر کے پاس آ گیا اور تاجر سے کہا کہ آپ کو پتہ ہے کہ میں کون ہوں؟ نے کہا نہیں مجھے تو پتہ نہیں، تم کون ہو؟ اس نے کہا کہ میں فرشتہ ہوں، 3 آسمان سے اللہ نے مجھے بھیجا، میرے سماع الثالثہ۔ اور فرمایا کہ جب آپ نے ایک بار دعا کی اللہ کے ناموں سے کہ اغیثنی یا مغیث، تو 3 آسمان میں ہم نے آوازیں سنی، دروازے کھل جاتے، جس دروازے کھلنے کوئی آواز ہے ہم سمجھے کوئی مسئلہ ہے۔ پھر دوسرے آسمان کی، پھر تیسرے آسمان میں جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور فرمایا کہ من هذا المکروب، یہ جو مصیبت زدہ آدمی ہے کون ہے جس کی مدد فرمائے؟ یہ فرشتہ فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ نے بھیجا اور میں آپ کی مدد کے تیسرے آسمان سے میں نے فون کیا ہوں۔ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تاجر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے اور اس کے سامنے واقعہ ذکر کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ لَقَّرَكَ اللَّهُ بِأَسْمَائِهِ الْحُسْنَى، اللہ نے آپ کی بابرکت ناموں کی آپ کو تقسیم کیا ہے اور فرمایا کہ یہ نام وہ ہے، اللہ کے نبی کا الفاظ ہے کہ الَّذِي إِذَا دُعِيَ بِهِ أَجَابَ إِذَا سُئِلَ بِهِ أَعْطَىٰ، یہ وہی نام ہے کہ جس کے ذریعے سے کوئی دعا کرتے اللہ اس کی دعا قبول کرتے، اور جو آدمی کوئی چیز مانگتی ہے اللہ دیتے۔ اللہ تعالیٰ منان ہے، منان، اللہ تعالیٰ ذو العطا ہے، اللہ کے دربار میں کسی چیز کے لیے کمی نہیں ہے۔ کاش ہم اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے۔ اس دور کے جو چیزوں نے ہمیں اللہ سے، مسجد سے، قرآن سے، دین سے ہمیں دور کیا، ہم سمجھتے ہیں کہ بس یہ سب کچھ ہے، اگر میرے پاس یہ پلان چیز نہ ہو بس میں تو پتہ نہیں کیا کروں گا۔ نہیں، اس طرح نہیں ہے۔ سکون، اطمینان، خوشی یہ دین کے اندر ہے۔ دین میں، اسلام میں، شریعت میں اللہ تعالیٰ نے بھی اپنے اسماء الحسنہ کی طرف متوجہ کیا، فرمایا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اللہ کے بہت بابرکت نام ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حدیث میں تذکرہ کیا۔ اس لیے ہم تو ایک اللہ تعالیٰ کے
جو 99 نام ہے قرآن کے اکثر ابتدائی حصے میں لکھے ہوئے ہیں، اس کو یاد کریں، اس کے ناموں کو اپنے بچوں کے لیے رکھنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بہتر نام وہ ہے کہ اللہ کے ناموں کے ساتھ عبد لگائے، عبداللہ، عبد الرحیم، عبد الاحد، عبد الصمد، عبد الغفار، عبد الغفور، یہ جو اللہ کو تعالیٰ کے جتنے نام ہیں ان کے ساتھ عبد لگائے، یہ بہترین نام ہے۔ ناموں میں لوگ اکثر احتیاط نہیں کرتے، اگر اس سے آگے جانا ہو تو صحابہ کرام کے بہترین نام ہے، صحابیات کے نام بچیوں کے لیے۔ اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہترین نام قرآن کے اکثر حصوں میں لکھے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تلقین اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ قرآن میں کی، لقد جاءکم رسول من انفسکم۔ تو بہرحال یہ اللہ تعالیٰ کی بابرکت نام، اور اس طرح کے بے شمار واقعات ہیں کہ انسان کی کوئی بھی مسئلہ، کوئی بھی پریشانی ہو، بجائے کہ کسی انسان کے سامنے ڈسکس کرے، کسی انسان کے سامنے ہاتھ بڑھائے، اللہ کے سامنے تم اس کو ڈسکس کرو، تم تجربہ کرو، تنہائی میں، اکیلے میں اللہ تعالیٰ کے ناموں سے اللہ کو پکارو۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے، ایک صحابی آ گیا، اس نے نماز پڑھ لی اور پھر انہوں نے اسماء الحسنی سے دعا کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع بھی فرمایا کہ اس آدمی نے ان ذریعے سے اللہ تعالیٰ کے سے دعا کی ہے کہ اللہ تعالیٰ دعا کو رد نہیں کرتا۔ اس سے اللہ تعالیٰ کی بابرکت نام ہو۔ ہر دعا کے ساتھ انسان جو ہے درود شریف پڑھے، درود شریف اور استغفار۔ میں اکثر کہتا ہوں کہ دو ایسے چیزیں، اس کو لوگ کہتے ہیں بھلے باندھو، اپنے ساتھ جو ہے اس کو رکھو کہ جتنے آپ سے زیادہ ہو سکتے ہیں۔ ایک درود شریف پڑھو، دوسری جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کے نام، درود شریف، اللہ تعالیٰ کے نام اور